بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچی کہانیوں میں خوش آمدید ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ناقابل یقین سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچی کہانیاں سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ سلمان ہمارے محلے کا لڑکا تھا، کھاتے پیتے گھرانے کا اوباش نوجوان، جس کی دوستی زاہد اور طاہر جیسے بدنام زمانہ لڑکوں سے تھی۔ حالانکہ والدین اس کو بہت منع کرتے تھے کہ ان دوستوں کے پاس نہ جایا کرو، ان کو لوگ برا جانتے ہیں، مگر سلمان کسی کی نہ سنتا تھا۔ سلمان کے والد نہایت شریف آدمی تھے، وہ گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے تھے، جبکہ زاہد ایک زمیندار کا بیٹا تھا اور طاہر کے ابو نامی گرامی جیولر تھے۔ گویا ان لوگوں کو دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ والدین تو سبھی کے چاہتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھ لکھ جائیں، مگر اولاد غلط راہ پر چل نکلے تو والدین بیچارے کیا کریں۔ سلمان کے والد بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر انجینئر بن جائے یا کسی اور باعزت پیشے سے منسلک ہو جائے۔ وہ خود پروفیسر تھے اور دنیا جہاں کے بچوں کو پڑھا رہے تھے، مگر ان کا اپنا بیٹا بار بار FSC میں فیل ہو جاتا تھا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف برے لڑکوں کی صحبت تھی۔ حالانکہ وہ بہت ذہین تھا، لیکن برے لڑکوں کی صحبت کی وجہ سے وہ بار بار FSC میں فیل ہوتا رہا۔ سلمان حالانکہ 2 بہنوں کا بھائی تھا، اسی وجہ سے اس پر بہت سی ذمہ داریاں بھی تھیں، لیکن وہ کبھی ان ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کرتا تھا۔ سمینہ جو سب سے بڑی بہن تھی، وہ شادی شدہ تھی، اس کے 2 بچے بھی تھے، جبکہ چھوٹی صوبیہ میٹرک کر رہی تھی۔ وہ بہت معصوم اور شوق سی لڑکی تھی۔ ہمیشہ خوش رہنے والی صوبیہ اپنے بھائی سلمان سے بے حد محبت کرتی تھی۔ یار، آج سلمان کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں لفٹ ہی نہیں کرا رہا، زاہد نے سوال کیا۔ یہ تو اپنی سوچوں میں گم ہے تبھی نہ، جواب نہ پا کر دوستوں نے سلمان کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ وہ گلی میں آتی ایک معصوم صورت لڑکی کی جانب بہت محو ہو کر دیکھ رہا تھا۔ واقعی وہ لڑکی حور جیسی تھی، بے حد معصوم، اسکول کا یونیفارم پہنے تھی اور سخت دھوپ کی وجہ سے اس کا معصوم چہرہ تمتما رہا تھا۔ وہ میٹرک کی طالب علم بنش تھی۔ اس کی عمر بمشکل 15 برس ہوگی۔ دنیا و مافیا سے بے خبر وہ اپنی دھن میں مگن چلتی جا رہی تھی۔ وہ کم سن ہونے کے باوجود چٹان کی طرح مضبوط لگ رہی تھی۔ وہ کافی باوقار لڑکی تھی اور یہی چیز اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اس کے گھر کا ماحول پاکیزہ تھا اور ماں باپ نے اس بچی کی بہترین تربیت کی تھی۔ وہ دنیا کی تمام آلودگیوں سے پاک تھی، کیونکہ وہ پاکیزہ دل اور پاکیزہ سوچ کی مالک تھی۔ سلمان کے دل پر اس چاند سے مکھڑے نے نہ جانے کیا اثر کیا کہ وہ اتنا محو ہو کر اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے ارد گرد سے لاپرواہ ہو گیا۔ اس کو احساس ہی نہ رہا کہ اس کے ساتھ دوست بھی ہیں جو اس کو گھور رہے ہیں۔ کیا مر گئے ہو یار؟ سانس لینا بھول گئے ہو؟ زاہد نے اس کا کاندھا ہلایا اور طاہر نے ایک دھپ اس کی کمر پر مار کر اس کو خوب لتاڑا۔ ابھی چوہے چوہا نہ بن، شیر بن شیر۔ ہم 3 ہیں، گاڑی میں ڈال کر لے چلیں؟ نہیں یار، یہ اتنی معصوم ہے کہ میرا حوصلہ نہیں ہو رہا کہ اس کو برباد کریں۔ اچھا تو پارسا ہے تو پارسا ہی صحیح، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا اتوار ہے۔ اس دوران لڑکی کا گھر آ گیا اور وہ اپنے گھر کے اندر چلی گئی۔ تاہم ان بدماشوں نے اس کا گھر دیکھ لیا تھا اور پھر مل کر اس کو اٹھانے کا پروگرام بنانے لگے۔ یہ بدماشوں کا ایک گروپ تھا جو لڑکیاں سرے راہ اٹھا کر گاڑی میں ڈال لیتے تھے، مگر موقع محل دیکھ کر، تاکہ پکڑے نہ جا سکیں۔ پولیس کو کب سے ان کی تلاش تھی، مگر ان کو کسی کا کوئی خوف نہ تھا، کیونکہ یہ اثر و رسوخ والے باپوں کے فرزند تھے۔ یہ ایسی کئی وارداتیں کر چکے تھے اور آج پھر ایک اور واردات کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، مگر سلمان کے دل پر بنش کی معصوم صورت نے کچھ ایسا جادو کیا کہ وہ ان دونوں شیطانوں کے آج کے اس منصوبے میں شامل نہیں ہوا۔ البتہ پہلے وہ کئی بار ان کے اس گھناؤنے منصوبوں میں شامل ہو چکا تھا۔ گھر آ کر بھی سلمان کا دل بنش میں اٹکا رہا۔ اس کا جینا چاہا کہ وہ گھر سے باہر نکلے یا دوستوں کی طرف جائے۔ آخر وہ بار بار فون کر کے اس کو بلانے لگے، وہ نہیں گیا۔ دوسرے روز رات کو 9 بجے فون آیا کہ اب تو آجا، ہم اپنی پسند کو فارم ہاؤس میں لے آئے ہیں۔ یہ فارم ہاؤس زاہد کے والد کا تھا اور شہر سے دور سنسان جگہ پر تھا۔
اس کا والد اس فارم ہاؤس میں کم ہی جاتا تھا اور بیٹا اس دن جاتا جب وہ ایسی کوئی گھناؤنی واردات کرتا تھا۔ اپنے اوباش دوستوں سے مل کر اور کبھی وہ کسی غلط قسم کی لڑکی کو بھی گھیر لاتے تھے اور جو اپنی مرضی سے آتی یا پھر کوئی دوسری جو دھوکے سے ان کے جال میں پھنس جاتی تھی۔ اس بار وہ بنش کو تو نہیں اٹھا سکے تھے مگر اس کی ساتھی اور کلاس فیلو کو اٹھا لائے تھے۔ انہوں نے اس کو سنسان گلی سے اس وقت گاڑی میں ڈالا جب وہ چھٹی کے بعد اسکول سے واپس گھر جا رہی تھی۔ گاڑی میں ڈالتے ہی اس کے ناک پر رومال رکھ کر اس کو بے ہوش کر دیا اور پھر فارم ہاؤس میں لے آئے۔ جب لڑکی کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک سنسان جگہ پر پایا اور یہ اجنبی نوجوان اس کے اطراف موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ رونے لگی اور یہ اس کے رونے سے محظوظ ہونے لگے۔ تبھی ان میں سے ایک نے کہا، یار ابھی اس کو تنگ نہ کرو، بیچاری کو کچھ کھانے پینے کو دو، دوپہر سے بھوکی ہے۔ انہوں نے لڑکی کو کھانے کے لیے پیزا دیا اور پینے کے لیے کولڈ ڈرنک، مگر لڑکی نے ان چیزوں کو ہاتھ سے پرے کر دیا اور وہ بدستور روتے جا رہی تھی۔ تبھی طاہر بولا، یار استاد کو بلاؤ، یہ ہم سے نہ مانے گی، وہی ان لڑکیوں کی نفسیات سمجھتا ہے اور یہ اس سے جلد مان بھی جاتی ہیں۔ ہم سے تو یہ خوب اکڑتی ہیں، رو رو کر ہلکان ہو جاتی ہیں، خوب نخرے دکھاتی ہیں۔ استاد کو ہی معلوم ہے کہ کیسے خوشی خوشی لڑکی کو رام کیا جائے۔ انہوں نے کئی بار سلمان کو فون کیا کہ جلدی پہنچو، یار میں کسی ضروری کام میں پھنسا ہوا ہوں، میں آج نہیں آ سکتا، تم لوگ اپنا کام جاری رکھو، میں شاید آج نہ آ سکوں۔ نہیں سلمان، ہمیشہ تم پہل کرتے ہو، اس دفعہ بھی تم ہی پہل کرو گے، اور یہ لڑکی بہت زیادہ رو بھی رہی ہے، ہمارے سے قابو نہیں آ رہی، تم آؤ اس کو سمجھاؤ کہ خوشی خوشی ہمیں سب کرنے دے، ورنہ ہم زبردستی بھی کر سکتے ہیں۔ یار میں کام میں پھنسا ہوا ہوں، میں کیسے آؤں؟ گولی مارو کاموں کو اور جلدی جلدی اسی وقت فارم ہاؤس پہنچو، اس دفعہ بہت فٹ مال اٹھا کر لائے ہیں، جلدی جلدی فارم ہاؤس پہنچو۔ بالآخر اس کو جانا ہی پڑا اور جوں ہی وہ فارم ہاؤس پہنچا، گاڑی کی آواز سن کر طاہر اور زاہد کی باتیں کھل گئی کہ لو جی آ گیا ہمارا شیر، اب ہمیں کسی بات کا کوئی ڈر نہیں۔ دونوں کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ یار تیرا ہی انتظار تھا، ورنہ ہم دیر نہ کرتے۔ یار یہ وہی لڑکی ہے جس نے اس روز زاہد کو گالیاں دی تھی، آج بدلہ چکانے کا دن ہے۔ سلمان نے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، جہاں کمرے کے وسط میں وہ بد نصیب اپنے گھٹنوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی، ہچکیاں لے رہی تھی، اس کے وجود کا ہر حصہ اپنی بے بسی پر رو رہا تھا، سسک رہا تھا، اور وہ اپنے نیک کردار ہونے کی سزا بھگتنے کو یہاں لائی گئی تھی۔ اس وقت وہ دل ہی دل میں موت کی دعا مانگ رہی تھی۔ کیا اس معاشرے میں عزت کی زندگی گزارنا گناہ ہے؟ آخر اس معاشرے کو کون سدھارے گا جہاں دن دہاڑے شریف لوگوں کی بیٹیاں اٹھا لی جاتی ہیں اور پھر یہ بدماش ان کی عزت کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ وہ اذیت بھرے ماحول میں یہ سوچ سوچ کر روئی جا رہی تھی، کسی کی بے بسی کہاں ہم کو خوشیاں دے سکتی ہے؟ کیا ہم کسی کے جنازے پر اپنی خوشیاں منا سکتے ہیں؟ ایک لمحے کو سلمان نے سوچا ضرور، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا کہ ایسی باتیں صرف باضمیر لوگوں کو ہی زیب دیتی ہیں۔ زندگی عیاشی کا نام ہے، 2 دن کی زندگی ہے، خوب عیاشی کر کے گزارنی چاہیے۔ کمرے میں نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ لڑکی نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے اور ان کو ان کی بہنوں کا عزت کا واسطہ دیا، مگر بے رحم لوگ کب کسی بے بسی پر رحم کرتے ہیں۔ تاہم سلمان کی چھٹی حس نے اس کو خبردار کیا کہ رک جاؤ، کسی کی عزت کا دامن تار تار کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ یہ کون ہے۔ اس نے زاہد سے کہا، کیوں اتنا اندھیرا کر رکھا ہے، یار بتی جلاؤ۔ لائٹ آن ہوتے ہی روتی ہوئی لڑکی کی آنکھیں چندھیا گئی اور اس کے ساتھ سلمان کو ایسا لگا کہ جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جس لڑکی کو اس کے بدماش دوست زبردستی اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر یہاں لے کر آئے تھے، وہ اس کی سگی بہن صوبیہ تھی۔ صوبیہ اب پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ سلمان بھائی آپ، یہ آپ ہو؟ اف میرے خدا، یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ تم لوگوں کی بہنوں کی عزت تار تار کرتے تھے، آج آپ کی اپنی بہن کی عزت لٹنے والی تھی۔ اف خدایا، آپ اتنے بے غیرت ہو گئے، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ چپ کرو، خاموش ہو جاؤ، اس نے دھاڑ کر کہا، اور تم لوگ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟
یہ میری سگی بہن صوبیہ ہے، میری عزت، اور تم اس کو اٹھا کر لے آئے ہو؟ تمہیں اور کوئی نہ ملی تھی؟ اس کو غضبناک دیکھ کر زاہد اور طاہر دونوں بدمعاش دوست وہاں سے بھاگ نکلے۔ تب سلمان نے صوبیہ سے معافی مانگی اور اس کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر بولا، معاف کر دو مجھے میری بہن، آج کے بعد میں نے توبہ کی اور کبھی آئندہ اپنے ان بدمعاش دوستوں کے ساتھ نہ دوں گا، بلکہ ان کا کبھی منہ بھی نہ دیکھوں گا۔ سلمان صوبیہ کے پاؤں میں گرا زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ وہ بلک بلک کر صوبیہ سے معافی کی بھیک مانگ رہا تھا اور بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ رب تعالیٰ نے اس کی بہن کی عزت محفوظ رکھی۔ سلمان فوراً اٹھا، روتی ہوئی صوبیہ کے سر پر اس نے چادر اڑائی اور گاڑی میں اس کو لے کر گھر آ گیا۔ اس کے بعد سلمان نے توبہ کر لی، کیونکہ اپنی عزت کی بے توقیری دیکھی تو احساس ہوا کہ کسی دوسرے کی عزت جب مٹی میں ملائی جاتی ہے تو اس کو بھی ایسی ہی اذیت ملتی ہوگی۔ اس احساس نے اس کو شیطان سے انسان بنا دیا اور صوبیہ نے اس کا بھرم رکھ لیا۔ اس نے کسی سے سلمان کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بے حد محبت کرتی تھی۔ آج تقدیر نے ایسا رنگ کھیلا کہ اس کو اپنے بھائی کی شخصیت کے گھناؤنے پہلو کا پردہ رکھنا پڑا، ورنہ اگر صوبیہ کے ابو کو یہ پتہ چل جاتا تو وہ سلمان کو اسی وقت شوٹ کر دیتے۔ سلمان صوبیہ کا بھائی تھا، اس لیے وہ اس سے نفرت نہیں کر سکتی تھی۔ صوبیہ نے سلمان کو اس شرط پر معاف کر دیا کہ آئندہ کبھی گناہ کی دلدل کی طرف وہ قدم نہ بڑھائے گا۔ سلمان نے جو وعدہ کیا اس کو اس نے پورا بھی کیا اور ہمیشہ صحیح راستے پر گامزن رہا، بلکہ دوستوں کو بھی تلقین کرتا رہا کہ خدارا اپنے وطن کی ہر بیٹی اور بہن کی عزت کے محافظ بنو، کبھی کسی کی طرف میلی آنکھ سے مت دیکھنا، ورنہ قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ کی پکڑ میں جو لوگ آ جاتے ہیں وہ پھر اس کی صرف پناہ ہی مانگتے رہ جاتے ہیں۔ آج بھی یہ سوچ کر سلمان کی روح کانپ جاتی ہے کہ اگر اس دن وہ فارم ہاؤس نہ جاتا تو زاہد اور طاہر اس کی بہن کی عزت تار تار کر چکے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری بہن کی عزت کی حفاظت کی۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچی کہانیاں سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔